امریکی فوج کے کمانڈر جنرل میکرسٹل نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں 2011 کے موسم گرما تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ امریکی سینٹ اور کانگریس کی آرمڈ سروسز کمیٹیز کے سامنے جنرل میکرسٹل کا کہنا تھا کہ 30,000 مزید فوجی ملنے کے اعلان کے بعد اب انہیں افغانستان میں کامیابی کے لیے درکار وسائل میسر آ گئے ہیں۔ Afghans do not regard us as occupiers. They do not wish for us to remain forever. کابل میں امریکی سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس بھی صدر حامد کرزائی کو یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں ہمیشہ موجود نہیں رہے گا۔ Our troops are here only as long as it takes to help you defeat your enemies. لیکن افغانستان کی فوج اور پولیس کی موجودہ 2 لاکھ نفری کے ساتھ ایسا کتنی جلد ممکن ہو سکے گا؟ امریکی کمانڈرز افغان فوج کی تعداد میں مزید 2 لاکھ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور افغان صدر حامد کرزائی کے مطابق ان کی مسلح افواج کو اپنا ملک سنبھالنے کے قابل ہونے کے لیے ابھی مزید کئی سال درکار ہیں۔ But that will not be for another 15 years. لیکن امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ایڈمرل مائک ملن نے واشنگٹن کے فارن پریس سینٹر میں ایک بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ افغانستان میں کامیابی کا اندازہ روایتی پیمانے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ This is not that kind of war, not that kind of struggle. بریفنگ کے بعد ایڈمرل مائک ملن نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی کامیابی کا انحصار افغان حکومت کی کارکردگی، بدعنوانی کے خاتمے اور افغان شہریوں تک عوامی حکومت کے ثمرات پہنچانے پر ہے، جبکہ پاکستان میں شدت پسندوں پر مسلسل دباؤ بنا کر رکھنے پر۔ On the Pakistan side, پاکستان کی طرف سے ہمیں طالبان پر دباؤ میں اضافے کی ضرورت ہے، جیسا کہ پاکستانی فوج نے کیا بھی ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ دباؤ صرف پاکستانی طالبان پر ہی نہیں بلکہ القاعدہ سمیت تمام شدت پسند گروپوں پر دباؤ پڑے گا، اور ایسا دباؤ صرف پاکستانی حکومت ہی ڈال سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایڈمرل مائک ملن کا کہنا تھا کہ انہوں نے فورٹ کیمبل اور کینٹکی کے فوجی اڈوں میں افغانستان روانگی کے لیے تیار 2,000 امریکی فوجیوں کو ہدایت کی ہے کہ افغانستان میں عام شہریوں کی ہلاکتیں روکنے پر خاص توجہ دیں، کیونکہ شہری ہلاکتیں اسٹریٹجک شکست کا باعث بن سکتی ہیں۔ these young soldiers and Marines, میں نے ان مرین سے بات کی ہے جن کو سیکنڈوں کے وقفے سے وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو جنگوں میں شہری ہلاکتوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ شہری ہلاکتوں کی صورت میں انہیں ٹیکٹیکل کامیابی مگر اسٹریٹجک شکست ہو سکتی ہے۔ ایڈمرل مائک ملن کا یہ بھی کہنا تھا کہ جولائی 2011 تک اگر امریکی فوج افغان سیکیورٹی کی ذمہ داری اس کی اپنی فوج اور پولیس کے سپرد کرنے کے عمل کا آغاز نہ کر سکی تو اس کا مطلب ہوگا کہ امریکہ کی افغان پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور یہ کہ جولائی 2011 کی تاریخ انخلا کے عمل کے آغاز کے لیے منتخب کی گئی تھی، انخلا کے مکمل ہونے کے لیے نہیں۔ if we don't know at that point whether this is going to succeed or not, then we have to change the strategy. تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔